السلام علیکم بچوں، آج ہم سبق نمبر 11 خلیے کی ساخت اور خردبینی جاندار اس سبق کے دوسرے حصے کی معلومات حاصل کریں گے۔ آج ہم فائدہ مند خردبینی جاندار یوزفل مائکرو آرگنزم کے بارے میں پڑھیں گے۔ ایک عمل کرنا ہے جس میں دو گملے کو مٹی سے آدھا آدھا بھر کر انہیں اے اور بی نام دیں گے۔ گملہ اے کی مٹی میں گھاس پھوس، گوبر، پھلوں کے چھلکے، ترکاریوں کے ڈنٹھل، کاغذ کے ٹکڑے وغیرہ ملائیں گے۔ گملہ بی میں ٹوٹے ہوئے شیشے کے ٹکڑے، دھاتی ٹکڑے، پلاسٹک کی تھیلیاں ملائیں گے۔ باغ میں ایک جگہ ان گملوں کو رکھ دیں گے۔ 3-4 ہفتوں کے بعد ان دونوں گملوں کا مشاہدہ کریں گے۔ بتائیے تو بھلا کیا گملہ بی میں کچرا اسی حالت میں رہے گا؟ گملہ اے کا کچرا کہاں گیا اور کیوں؟ گوبر، مٹی وغیرہ میں موجود خردبینی جاندار غذا حاصل کرنے کے لیے کچرے کا تجزیہ کرتے ہیں۔ چند دنوں میں کچرا بہترین کھاد میں تبدیل ہو جاتا ہے اور ماحول بھی صاف رہتا ہے۔ کچرے کی طرح گندے پانی کا انتظام کرتے وقت کاربنی مادوں کے جلد سڑنے کے لیے اس میں خردبینی جاندار داخل کیے جاتے ہیں۔ بتائیے تو بھلا میتھی، مٹر، سیم کے پودوں کی جڑوں کا مشاہدہ کیجیے۔ جڑوں پر گانٹیں کیوں موجود ہیں؟ دالوں کے پودوں کی جڑوں کی گاٹھوں میں موجود خردبینی جاندار اسی طرح مٹی میں پائے جانے والے خردبینی جاندار ہوا کی نائٹروجن اس کے مرکبات میں تبدیل کرتے ہیں۔ اس تعلق سے ہم نے اس کے پہلے والے سبق میں معلومات حاصل کی ہے۔ ان مرکبات سے زمین کی زرخیزی بڑھتی ہے اور اس سے دالوں میں پروٹین کا تناسب بڑھنے میں مدد ملتی ہے۔ ذرا یاد کیجیے، والدہ دودھ سے دہی بناتے وقت کیا کرتی ہے؟ نیم گرم دودھ میں دہی یا چھاچھ کے کچھ قطرے ملا کر 8 سے 10 گھنٹے گرم مقام پر رکھنے سے دہی میں موجود خردبینی جاندار کی نشوونما تیزی سے ہوتی ہے اور دودھ دہی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ چھاچھ، مکھن، چیز اور دودھ سے بننے والی دوسری چیزیں بنانے کے لیے بھی خردبینی جاندار فائدہ مند ہوتے ہیں۔ تخمیر، فرمنٹیشن، خردبینی جانداروں کے افعال کی وجہ سے کچھ اشیاء کا دوسری کیمیائی اشیاء میں تبدیل ہونے کا کیمیائی عمل تخمیر کہلاتا ہے۔ اس عمل میں حرارت پیدا ہو کر کاربن ڈائی آکسائڈ اور دوسری گیسیں تیار ہوتی ہے۔ یہ گیسیں شے کے حجم کو بڑھاتی ہیں، مثلا پاؤ، اڈلی کے آٹے کا پھولنا۔ جب یہ گیسیں باہر نکلتی ہے تو شے میں بلبلے پیدا ہوتے ہیں۔ دودھ سے دہی بنانے، پھل اور اناج سے الکحل تیار کرنے، آٹے سے پاؤ بنانے، اسی طرح ایسیٹک ایسڈ، نائٹرک ایسڈ، لیکٹک ایسڈ، وٹامن اور ضد حیاتیات کی تیاری میں تخمیر کے عمل کا استعمال کیا جاتا ہے۔ آئیے غور کریں، روا، اڈلی، بھٹورے، نان میں دہی کیوں ڈالتے ہیں؟ دہی، اڈلی، ڈوسا یہ چیزیں آسانی سے کیوں ہضم ہوتی ہیں؟ آٹا، پھلوں کے رس میں خردبینی جاندار کو نشوونما پانے کا موقع دیا جائے تو وہ خود کی نشوونما اور افزائش کرتے ہوئے اشیاء کا تجزیہ کرتے ہیں اور نئے کیمیائی مادے تیار ہوتے ہیں۔ اس خصوصیت کو ذہن میں رکھ کر روزمرہ استعمال کی چیزیں خردبینی جانداروں کی مدد سے بنائی جاتی ہے۔ اگر آپ بیمار ہو جائے تو ڈاکٹر بعض وقت پینیسلن جیسی دوا کا کیپسول یا انجیکشن دیتے ہیں۔ مخصوص قسم کی دوائیں جسم میں امراض کے جراثیم کا خاتمہ کرتی ہیں اور ان کی نشوونما روکتی ہیں۔ ان دواؤں کو ضد حیاتیہ یا اینٹی بایوٹکس کہتے ہیں۔ خاص قسم کے خردبینی جانداروں سے ضد حیاتیہ بنائی جاتی ہیں۔ قدیم زمانے میں ڈک، ٹائیفائڈ، ہیضہ جیسے امراض لا علاج تھے، لیکن ضد حیاتیہ کی وجہ سے قابو میں آ گئے۔ پالتو جانوروں کی غذا میں ضد حیاتیہ ملا کر دینے سے انہیں امراض سے بچایا جا سکتا ہے۔ نباتات کو ہونے والے امراض پر بھی ضد حیاتیہ کے ذریعے قابو پایا جا سکتا ہے۔ اسے ہمیشہ ذہن میں رکھیں، ضد حیاتیہ میں امراض کو مات دینے کی صلاحیت ہونے کے باوجود ڈاکٹر کی صلاح کے بغیر انہیں استعمال کرنا نقصان دہ ہے، اس لیے ڈاکٹر کی صلاح سے ہی ان کی خوراک پوری کریں۔ اسی طرح بدن درد، سر درد، نزلہ جیسی بیماریوں میں ایسی دوائیں نہ لیں۔ خردبینی جانداروں کے ذریعے تجربہ خانے میں کسی مرض کو ختم کرنے کے لیے دافع مرض دوا تیار کی جاتی ہے۔
ہم کو ایسے مرض کا انجیکشن پہلے ہی دے تو ہمارے جسم میں اس مرض کے خلاف قوت مدافعت بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس مرض میں مبتلا ہونے کا امکان بہت کم ہو جاتا ہے۔ چمڑے کی صنعت گھائے پت کے ذریعے دھاگے حاصل کرنے کے عمل میں بھی خردبینی جانداروں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ کچھ خردبینی جاندار تیل پر نشوونما پاتے ہیں، اس لیے سمندر میں تیل کے رساؤ سے تیل کی تہ کو ان جانداروں کی مدد سے نکال کر پانی کی صفائی کی جاتی ہے۔ کھیت میں نباتی کچرا، انسانی غلاظت، گھر کا گیلا کچرا ایک جگہ جمع کر کے بایو گیس پلانٹ کی مدد سے قدرتی گیس اور کھاد بنائی جاتی ہے۔ اب ہم نقصان دہ خردبینی جاندار یعنی ہارمفل مائکرو آرگنزم کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ ذرا یاد کیجئے، مٹھائی ڈبل روٹی ڈبے میں رہ جائے تو 3-4 دن کے بعد کیا ہوگا؟ کافی دن تک بند رکھے ہوئے مربے، اچار کی برنی کو کھولے تو کبھی کبھی ان پر سفید کرز جیسا غلاف نظر آتا ہے یا کالے ذرات جمے ہوئے نظر آتے ہیں۔ گرمی کے دنوں میں دودھ، گوشت وغیرہ خراب ہو جاتا ہے۔ باسی گیلی غذا پر پھپھوند لگتی ہے۔ ایسی غذا کو ہم کیا کرتے ہیں اور کیوں؟ پھپھوند لگی ہوئی غذائی اشیاء میں خردبینی جانداروں کی نشوونما ہوتی ہے اور ایسی غذا کھانے سے ہم بیمار پڑ سکتے ہیں، اس لیے ہم ایسی غذا کا استعمال نہیں کرتے بلکہ اس کو پھینک دیتے ہیں۔ غذائی سمیت، فوڈ پوائزننگ، نشوونما کے دوران کچھ خردبینی جاندار زہریلے مادے یعنی اینٹروٹاکسنز غذا میں خارج کرتے ہیں۔ ان مادوں سے غذا زہریلی ہو جاتی ہے۔ زہریلی غذا کا استعمال کرنے سے انسان کو قے اور دست ہوتے ہیں۔ اسے ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ نمبر 1، ہمیشہ تازہ اور ڈھانک کر رکھی ہوئی غذا کھائیں۔ نمبر 2، پانی ابال کر پئیں۔ نمبر 3، کھانستے اور چھینکتے وقت منہ پر رومال رکھیں۔ نمبر 4، مکان کے ارد گرد کچرا اور پانی جمع نہ ہونے دیں۔ امراض پھیلانے والے خردبینی جاندار۔ پانی کے ذخیروں کے قریب گندگی اور گندے پانی سے ذخیروں کا پانی گندا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح باسی، کھلی رکھی ہوئی، مکھیاں بیٹھی ہوئی غذا میں خردبینی جاندار ہوتے ہیں۔ ایسی آلودہ غذا کا استعمال انسان کو پیچش، ٹائیفائڈ، ہیضہ، یرقان، گیسٹرو جیسے غذائی نالی کے امراض میں مبتلا کرتے ہیں۔ تنفسی اعضاء کے مرض سے متاثر شخص کے کھانسنے اور چھینکنے سے اس مرض کے جراثیم ہوا میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ سانس کے ذریعے صحت مند شخص میں نزلہ، کھانسی، ڈفتیریا، نیمونیا، دق پیدا کرتے ہیں۔ کچرے کے ڈھیر، گٹر، ٹھہرے ہوئے پانی کے مقام پر مچھروں کی افزائش میں اضافہ ہوتا ہے۔ مچھر کے کاٹنے سے ملیریا، ڈینگو، فیلپا، زرد بخار یعنی یلو فیور، چکن گنیا بخار، زیکا فیور وغیرہ کے جراثیم انسان کے جسم میں داخل ہو سکتے ہیں۔ سوچھ یعنی صاف بھارت مہم۔ تقریباً 80% امراض صفائی کا خیال نہ رکھنے سے ہوتے ہیں۔ ماحول کو صاف ستھرا رکھنا، ادھر ادھر کچرا نہ ڈالنا، کھلے میدان میں ضرورت سے فارغ نہ ہونا، یہ متعدی امراض کی روک تھام کی آسان تدابیر ہے۔ خود کی صفائی کے ساتھ ساتھ عوامی صفائی کے تعلق سے بھی بیدار رہنے کے لیے پورے ملک میں سوچھ بھارت مہم قومی پیمانے پر کام کر رہی ہے۔ آپ بھی اپنے مدرسے، ماحول میں صفائی کے تعلق سے ایک سرگرمی کا حصہ بنیں۔ اسے خاص طور پر دیکھیے۔ نمبر 1، کیا گھر کے اوپر رکھی ہوئی پانی کی ٹنکی صاف ہے؟ کیا اسکول کی پانی کی ٹنکی، بیت الخلاء صاف ہے؟ دیکھیے کہ گھر کے قریب کھلے حصے میں گملے، ٹائر، پلاسٹک کے ڈبے وغیرہ میں پانی رکا ہوا تو نہیں ہے۔ نمبر 4، پانی کے برتن، پانی کی ٹنکی کو کتنے وقفے کے بعد صاف کیا جاتا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں ہمیں بخار آنا یعنی حقیقت میں یہ کیا ہے؟ صحت مند انسان کے جسم کا درجہ حرارت 37 ڈگری سیلسیس ہوتا ہے۔
जिस्म में जरासीम दाखिल होने पर हमारे खून में मौजूद कुव्वत मदाफ़त अमल करना शुरू करती है, इसलिए जिस्म का दर्जे हरारत बढ़ता है, जिसकी वजह से जरासीम ख़त्म हो जाते हैं। ज़ख़म मंदमिल होते वक्त इनके गर्म महसूस होने की वजह भी यही है। इंसानी जिस्म का दर्जे हरारत तकरीबन 37 डिग्री सेल्सियस और खुर्दबीनी जानदारों की अफजाइश के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 15 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस इनका ताल्लुक किस तरह कायम करेंगे, बताइए तो भला। नंबर 1, बरसात के मौसम में अगर कपड़े गीले रह जाए तो क्या होगा? टाट और धागे के थैलों पर काले सफ़ेद दाग किस चीज़ के होते हैं? चमड़े के पैकेट, पर्स, बेल्ट, जूतों को पॉलिश करके क्यों रखा जाता है? पुराने रबर, कागज़, नोटों पर सफ़ेद जैसी चीज़ क्या होती है? ऊपर जिन चीज़ों का जिक्र हुआ है यानी कपड़े, टाट, धागे, कागज़, रबर, ये नबाती चीज़ें हैं और चमड़ा हैवानात से हासिल होता है। मरतूब हवा की वजह से इन चीज़ों पर फफूंद और दूसरे खुर्दबीनी जानदारों की नशोनुमा होती है, जिससे ये चीज़ें ख़राब और कमज़ोर हो जाती हैं। बच्चों, इस वीडियो में हमने फ़ायदेमंद खुर्दबीनी जानदार और नुकसानदा खुर्दबीनी जानदारों की मालूमात हासिल की। सबक के पहले हिस्से की वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहां से आप पहले हिस्से की वीडियो देख लेना। बच्चों, मेरे आने वाली तमाम वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।